السلام علیکم. تم کب آئے؟ میں ہفتہ ہو گیا یہ میں نے میسج آپ کو کیا تھا. السلام علیکم سر. نرجس صاحبہ ہیں, لبنہ صاحبہ ہیں, سیمی صاحبہ ہیں, فائقہ ہیں, منیبہ ہیں, یہ فائقہ کی مدر ہیں. یہ سب لوگ دبئی سے جب سے ہم نے ایونٹ ہمارا ادھر سے ہوا اسٹارٹ تب سے یہ لوگ ادھر ہی تب سے ہیں اور ڈیلی ہوتے ہیں ادھر. دیکھیں اس وقت ملک کا ایک بڑا ڈیفائننگ مومنٹ ہے. ڈیفائننگ مومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اب ایک جو حقیقی آزادی کی تحریک ہے وہ اس سٹیج پہ ہے اس وقت کہ ایک قوم میں جب شعور آ جاتا ہے نا تو تب وہ آزاد ہوتی ہے. جب تک میں غلام ہوں اور مجھے پتہ ہی نہیں میں غلام بنا رہتا ہوں. جو علامہ اقبال کی ساری کوشش تھی انہوں نے وہ بیچارے جو غلام ذہنیت کے بن چکے تھے مسلمان, ان کی ساری شاعری تھی کہ ان کو جگانا اور ان کو بتانا کہ تم کیا تھے, کیا بن گئے اور کیوں بنے. اور تو یہ جو آزادی کی جو تحریک میں علامہ اقبال کی شاعری کا بہت بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ لوگوں کو جیسے جیسے پتہ چلتا رہا غلامی کیا ہے تو لوگوں نے اس میں جو ہماری یوتھ تھی ساری پڑھی لکھی وہ ساری اس طرف جانا شروع ہو گئی اور وہ پاکستان موومنٹ میں انہوں نے پوری شرکت کی. اس وقت بھی وہی حالات ہیں. حالات یہ ہیں کہ لوگ غلام ہیں. ریپلیس ہوگی انگریز کی ایلیٹ سے یہاں کی ایلیٹ. یہ قانون کے اوپر ہیں. ان کے لیے این آر او ہے, چوری بشک کریں ان کو نہیں پکڑو گے, ان کے لیے علیحدہ قانون ہے. قبضہ گروپ ہیں, طاقتور بیچارے کمزور پہ قبضے کر لیتے ہیں زمینوں پہ. اوورسیز پاکستانی سب سے زیادہ آپ کو اندازہ ہے کہ پلاٹس لیتے ہیں اس پہ قبضے ہو جاتے ہیں, کیونکہ یہاں جو جسٹس سسٹم نہیں ہے. جب انصاف نہیں ہوتا تو انسان غلام بن جاتا ہے. انصاف جو آپ اب مثلا آپ ڈنمارک پہ ہو نا, اب ڈنمارک کی کلاسک چیز ہے کہ ڈنمارک 180 ملکوں میں سے سب سے زیادہ جو جس پہ سب سے بہتر گورننس کرپشن سب سے کم ہے وہ ڈنمارک میں نمبر 180 میں. پاکستان 140 پہ. رول آف لا میں 140 ملکوں میں ڈنمارک نمبر 1 ہے, بیسٹ رول آف لا. پاکستان 140 میں سے 129 ہے. پاکستان کی پر کیپٹا انکم ہے کوئی 1600. ڈنمارک کی ہے $66,600. سو رول آف لا کنیکٹڈ ہے پراسپیرٹی سے. رول آف لا مینز کہ جب آپ انصاف قائم کرتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کیا تھا تو اس نے پہلے انصاف آیا تھا پھر پراسپیرٹی آئی. تو جو ہمارے سارے لوگ ترستے ہیں باہر جانے کے لیے وہ اس لیے چلتے ہیں وہاں جو ورڈ ہے لیول پلئنگ فیلڈ وہ دیتا ہی رول آف لا ہے. سو اس لیے یہ اسٹرگل چل رہی ہے اور یہ پہلی دفعہ میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں نا ایک شعور پیدا ہو گیا لوگوں میں. سب کھڑے ہو گئے, قوم اس طرف آ گئی. تو قوم سے یہ نہیں ہوگا کہ ہم سمجھیں کہ وہ چپ کر کے ہاتھ کھڑے کر کے دے دیں. یہ جو کر رہے ہیں آپ نے دیکھا گھر پہ حملے, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خوف اتنا پھیلا دے کہ لوگ ڈر جائیں, لیکن وہ خوف ختم ہو گیا. ہم یہاں پر سارے پورے پاکستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں. پنجابی بھی ہے, سندھی بھی ہے, گلگت سے بھی آیا ہوا ہے, میاں والی سے آیا ہوا ہے, ایبٹ آباد سے آیا ہوا ہے, پشاور سے لوگ آیا. پورے پاکستان سے یہ لوگ نکلا ہوا ہے, عمران خان کی خاطر نکلا ہوا ہے, کیونکہ عمران خان اس قوم کا مستقبل ہے, پاکستان کا مستقبل ہے. یہ پورے لوگ جو پاکستان کے جو نوجوان ہیں یہ عمران خان کی تحریک کے نوجوان ہیں, جو عمران خان نے ان کو جدوجہد کا طریقہ سکھایا. یہ اس کے کاربند لوگ ہیں, یہ خان صاحب کی محبت میں پابند لوگ ہیں. یہ پورے پاکستان سے نوجوان آئے ہوئے ہیں.
یہ جو رانا ثناءاللہ اور مریم اورنگزیب یا مریم نواز کہتی ہیں نا یہ جو دہشت گرد ہیں، ہاں ہم اس لیے دہشت گرد ہیں کیونکہ ہم اپنے خان کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور ہم یہ پورے پنجاب اور پورے پاکستان سے جتنے بھی یہ لوگ نکلے ہوئے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا ہم دہشت گرد ہیں، ہم اس لیے دہشت گرد ہیں کہ کیونکہ ہم اپنے خان صاحب کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ ان کا پولیس کا خان صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا، یہاں پر کچھ بھی برآمد نہیں ہوا، ان لوگوں نے بڑا الزام لگایا کہ یہاں سے اسلحہ بندوقیں برآمد ہوا ہے، کچھ بھی نہیں برآمد ہوا ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے۔ یہ نوجوان جو یہ زندہ باد، زندہ باد، ہم پاک فوج کو سپورٹ کرتے ہیں اس لیے ہمیں دہشت گرد بولتے ہیں۔ اب یہ پاک فوج بھی ہمارا ہے، عمران خان صاحب ہمارا جو لیڈر بھی کہتا ہے، یہ پولیس بھی ہمارا ہے، یہ پاک فوج بھی ہمارا ہے۔ رانا ثناءاللہ صاحب آپ یہ بات سن لو، انشاءاللہ آپ عزت دی، آج ہمیں بہت اچھا لگا، ہم بہت خوش ہیں۔ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی افطاری میرے لیے بہت اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ میں نے خان صاحب کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کر کی ہے۔ اس سے بڑھ کے میرے لیے اور اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرا خان ماشاءاللہ صحت مند ہے، تندرست ہے، زندہ سلامت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہم پر دائم قائم رکھے، اور خان صاحب جو ہے ان کو گرم ہوا کا جھونکا بھی نہ لگے، اور خان صاحب جو ہے وہ ہمارے رہنما ہیں، رہبر ہیں۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جب ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، جنگ سے ہم آئے ہیں، اور خان صاحب کو جب دیکھا ہے تو ہمیں ان کو دیکھتے ہی جو سکون ملا ہے نا کہ انہیں اس طرح سے ہم نے دیکھا ہے، شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے انہیں زندگی بھی دی ہے، اللہ نے انہیں صحت بھی دی ہے، اور وہ ہمارے بیچ موجود ہیں۔ آج کا افطاری کیسے لگا؟ آج کا افطاری بہت زبردست تھی، اور اس وقت جو ہے نا مجھے تو تھوڑا سا ایک لحاظ سے رونا بھی آ رہا تھا کہ جو ایک ملک کی حالت ہوئی ہے کہ غریب کو آٹے کا تھیلا جو ہے وہ کس طرح سے مل رہا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ حکومت کرے، اور دوسری طرف خان صاحب ہیں جو کہ ابھی حکومت میں نہ ہونے کے باوجود یہاں پہ کس طرح کی زبردست افطاری، اس میں اتنی ڈشز ہیں، اور ہر عام بھی اور خاص بھی سارے ایک وہی بن گیا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز۔ ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہمیں بھی جو ہے نا انشاءاللہ ہم جھنگ سے آئے ہیں، ہمیں بھی یہ افطاری ساری زندگی یاد رہے گی۔ ٹیم بیرسٹر صاحب کی طرف سے ہم آئے ہیں اور وہ ہمیں ہمیشہ لے کر آتے ہیں، اور خان صاحب سے جو ہے نا ہم بہت پیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، تندرستی دے، اور انہی کی بدولت ہم یہاں ہیں۔ ماشاءاللہ خان صاحب نے کارکنان کے درمیان افطاری کیا، آج بڑا زبردست ماحول تھا۔ بھیا بتاؤ آج افطاری کیسے لگا آپ کو؟ افطاری تو اللہ کا شکر ہے، جس گھر سے یہ افطاری ہے، یہ زندہ پیر کے گھر سے آج افطاری ہم نے کی ہے۔ چپ رہو ایک اور یہ جو زندہ پیر کے گھر سے افطاری ہے نا، یہ سوم و صلات ہی آج ہمارے لیے من و سلوا ہی رہی ہے، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، آج ہم نے خان کو بہت قریب سے دیکھ بھی لی ہے۔ جی آپ ਅੱਜ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਦਾ ਲੰਗਰ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਫੈਜ਼ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੰਗਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਜੀ ਤਾਸਮ ਦਿਲ ਮੰਗਲ ਜਰਾ خیر۔ آج کا افطاری کیسے لگا؟ آج کا میری زندگی کا جو افطاری ہے سب سے اچھا لگا ہے، مجھے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا میں جتنا شکر ادا کروں کام ہے کہ خان صاحب کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے مجھے جو ہے نا افطاری کا موقع ملا ہے۔ جی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آج ہم بہت خوش ہیں، بہت زیادہ خوش ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ ہم نے افطاری کی ہے، اور زندگی کا مقصد ہمارا پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ خان صاحب کا ساتھ کارکنان نے افطاری کیا، جی بتاؤ آج افطاری کیسے لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگا، آج کی افطاری بالکل زندگی میں پہلی بار اچھی افطاری تھی خان صاحب کے۔ میں یہی بتا رہا ہوں کہ ہم نان مسلم ہیں، لیکن آج مسلم کمیونٹی کے ساتھ اسپیشلی خان صاحب کے ساتھ افطاری کا بہت مزہ آیا، اور یہی خان صاحب نے قوم کو اکٹھا کیا ہے تمام، جس میں مائنورٹیز بھی آتے ہیں، مسلم بھی آتے ہیں، سب مل کے افطاری کریں، اس کا مطلب قوم متحد ہو چکی ہے، اور حقیقی آزادی کے لیے انشاءاللہ ہم خان صاحب۔ بڑا زبردست افطاری تھا اور بڑا لذیذ افطاری تھا، اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے آج افطاری جو ہے خان صاحب کے ساتھ کی ہے، اور 27 سال کے بعد خان صاحب کے ساتھ یہ افطاری کیا، اور یہ سارے پچھلے داغ دھل گئے ہیں۔ بڑی زبردست افطاری لیڈر کے ساتھ افطاری کی ہے، اور لیڈر نے آج حق ادا کر دیا۔ خان صاحب تمام ورکروں کے ساتھ ان کو اٹینشن ملی ہے، سب ورکروں کے ساتھ انہوں نے بات کی ہے، یہ بڑا زبردست رہا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ ایک حقیقی لیڈر کی بات ہے کہ حقیقی لیڈر ہی ایسے اپنے ورکروں کے ساتھ بات کر سکتا ہے۔ جو یہ بگوڑے لیڈر ہیں وہ اپنے ورکروں سے گھبراتے ہیں، وہ اپنے ورکروں میں اس طرح جا ہی نہیں سکتے۔ یہ عمران خان کی بات ہے کہ وہ اپنے ورکروں کے اندر آتا ہے، ورکروں کو عزت دیتا ہے اور اہمیت دیتا ہے۔ بڑا خوش نظر آ رہا ہے، آج کا افطاری کیسے لگا آپ کو؟ عمران خان سے مل کر اس کا نام لو کر لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے ساتھ افطاری کی ہے، اپنے کارکنوں کے ساتھ اس نے مخاطب ہوا ہے،
और इतने कम लोगों में जब उसने बात की है, जो लोग 10 लाख लोगों से बात करता है, उससे लोग पूरी दुनिया में खुश होते हैं। ये हम चंद दर्जन थे, उसने हमसे मुखातब हुआ है। हमारे लिए आज का दिन तारीखी दिन है कि हमने उम्मत मुस्लिमा के लीडर के साथ आज इफ्तारी की है। उसने अफ्तारी की, इसलिए तमाम वर्कर्स और हम सब पार्लियामेंटेरियन खान साहब का शुक्र अदा करते हैं कि इस हालांकि उसकी जिंदगी को भी खतरा है और उस खतरे के बावजूद अपने वर्कर के साथ वो बैठा हुआ है। जी आप क्या कहना चाहता है, आज का अफ्तारी कैसे लगा? आज का अफ्तारी करने आप क्या कहना चाहते हैं? आज की अफ्तारी जो हुई है हमारे साथ इमरान खान साहब बहुत अच्छी हुई है। हमें उन्होंने ये साबित कर दिया कि हम जो छोटे वर्करों के साथ भी एक जैसे हैं, हम किसी को भी बड़ा और हम छोटा नहीं समझते, हम सब के साथ बराबर हैं। माशाल्लाह अफ्तारी के बाद ये माशाल्लाह जबरदस्त जमात हो रहा है, बाजुमात नमाज अदा कर रहा है। ये मनाजर भी हम आपको दिखा रहा है जमान पार्क से। आज अफ्तारी जो हमने की है तो मेरे ख्याल में जितना मेहनत हमने मतदान से इधर आने तक 2, 3, 4 दफा हम इधर आए हैं, तो सारा सिला हमें आज के शाम को मिला है। आज के शाम को हमें ये सारा सिला मिला है। जितने भी हमने तकरीबन 5-6 महीनों में हमने जितना मुशक्कत किया हुआ है, यकीन करें आज हमारा थकावट, हमारा जो प्यास था, हमारा जो भूख था, सिर्फ खान को एक झलक देखने पे सब कुछ खत्म हो गया। और सिर्फ एक घूंट पानी का किए, उसके बाद फिर सिर्फ उनको देखते रहे। हम सारे जितने भी लोग थे उसको सिर्फ देखते रहे। हमारे खान में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा एक कशिश है कि उसको बंदा देख लें तो फिर उसको अफ्तारी करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। अफ्तारी कैसे लगा है बाबा? बहुत जबरदस्त हुआ इंशाल्लाह माशाल्लाह, किसी चीज की कमी नहीं है। बड़ी जबरदस्त थी, बड़ी अच्छी अफ्तारी हुई है, किसी चीज की कमी नहीं थी। सब अवेलेबल यानी कि सब चीज भी आया। अब हम खान साहब की मोहब्बत के लिए आए हैं। खान साहब की मोहब्बत में ये सब जितने भी दोस्त हैं खुद भी आए हैं, दोस्तों को भी दावत दे रहे हैं कि भाई आप ना खान साहब की हिसाब के साथ आया। आज का अफ्तारी ने हमारा 3 महीने का जो पैसा पूरा कर दिया है और ये फैज हमें मिल गया है। और इस फैज के थ्रू इंशाल्लाह जब तक खान ये जंग नहीं जीतेगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे और खास कर इसकी वजह से आया हूँ कि सारा डम्बर चोर कितना है ना, वो मुझ पर हमारा पठान पर ये इल्जाम लगा दे ये दहशतगर्द है। अच्छा हम दहशतगर्द समझते, हम पठानों के लिए हम दहशतगर्द बोल सकते, दहशतगर्द ये खुद बोलते और मुझ पर पठानों पर डालते हैं। हम इमरान खान को दहशतगर्द कि हम इसलिए आए कि हम इमरान खान के पास कर ले। इमरान खान ने दहशतगर्द होगा और इसका पठान जो इसका दहशतगर्द होगा। ये लोग खुद दहशतगर्द है, इसलिए पाकिस्तान ने सारा इसने तबाह बर्बाद कर दिए, हमारा आवाम को, हमारा पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिए। हम इसलिए ड्यूटी दे रहे हैं कि हम पठान
लोग जो इमरान खान पर मरते हैं, सारा कौम मरता है। ये पाकिस्तान है, इमरान खान है। इमरान खान लिए, पाकिस्तान लिए। ये भाई सनाउल्लाह या दूसरा नवाज शरीफ छोड़, ये जितना डाकू लुटेरा आए हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान लूटने के लिए आए हैं। पाकिस्तान के नजरिए वाले जो लोग हैं ना, पाकिस्तान बनाने के लिए आए हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारा मुल्क बना है। अल्लाह के बंदे, खुदा के वास्ते इमरान खान के साथ पूरा साथ दे। इमरान खान एक सच्चा लीडर है और कैसा लीडर हमारा जिंदगी ये जमान पार्क के इमरान खान का गेट के बाहर जमान पार्क में ये मनाजर आपको दिखा रहा है IK टुडे यूट्यूब चैनल बराह रास्त। नाजरीन, IK टुडे यूट्यूब चैनल जो हमने लिंक दिया, लिंक के ऊपर क्लिक कर IK टुडे यूट्यूब चैनल का जरूर विजिट करना है। जबरदस्त क्लिप पड़ा है खान साहब का आज अफ्तारी का, और कुछ और क्लिप आ रहा है जो PDM का जीना हराम कर दिया, वो क्लिप अभी आ रहा है। कुछ लम्हों के बाद लाजिमी विजिट करना है। IK टुडे यूट्यूब चैनल के साथ रहो। दोस्त थे उनके, वो भी वहाँ पे खान साहब के साथ दस्तरखान पे बैठे थे। खान साहब के वर्कर वहाँ पे थे, ख़वातीन थी, तमाम अक़लियती पार्टियों के लोग थे। बहुत से वर्कर वहाँ पे आए थे दूर दराज इलाकों से। कारकुनान इतने खुश थे, पुरजोश थे कि उन्होंने कहा कि आज हमारी जो एक ख्वाहिश है ना वो पूरी हो गई है, और हमें खुशी है कि हम इमरान खान जैसे लीडर के साथ बैठकर अफ्तारी कर रहे हैं। और खान साहब ने कारकुनान के जज्बात को देखकर ये फैसला किया कि इंशाअल्लाह ताला अब आगे 20-19 रोज़े जितने भी रह गए तो मैं कारकुनान के साथ रोज़ाना अफ्तारी करूँगा जमान पार्क में लाहौर में। और कारकुनान इतने खुश थे, कारकुनान काफ़ी खुश थे, और इमरान खान ने कहा कि रोज़ाना की बुनियाद पर मैं यहाँ पर जमान पार्क में कारकुनान के साथ अफ्तारी करूंगा। और ये मनाजर जो हैं वो आप अपनी IK टुडे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे देख सकते हैं। IK टुडे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ाना की अपडेट आप तक पहुंच सकें। और इमरान खान काफ़ी खुश थे। हम आपको आगे दिखाएंगे कि इमरान खान के साथ कारकुनान के साथ क्या बातचीत हुई और कारकुनान की क्या राय थी। लेकिन आपने हमारे यूट्यूब चैनल IK टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि सच का सफ़र IK टुडे से आप तक पहुँच सके। और कारकुनान ने यहाँ पर हमारे साथ जो बातचीत की वो भी हम आपको दिखाएँगे। इमरान खान देखें कितने खुश थे कारकुनान के साथ बैठकर। और इमरान खान ने इस बात का भी इजहार किया कि ये मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत अफ्तारी है कि मैं अपने वर्कर के साथ बैठ के अफ्तारी कर रहा हूँ। और 300 के करीब, 300 से ज़ायद लोग थे वहाँ पे मौजूद थे, वो कारकुनान उनके साथ जिन्होंने अफ्तारी की और खान साहब के साथ खूब गपशप लगाई। ऐसे आपको पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती क्योंकि कोई ऐसे लीडर जो है वो अपने वर्कर के साथ बैठ के अफ्तारी करता है और वर्कर के साथ बैठ के वो बातचीत करता है। ये देखें इमरान खान को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो कि वो किस तरह कारकुनों के दरमियान बैठे हैं और कारकुनों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कारकुनान के साथ गपशप लगा रहे हैं। आप देखें कि वो लंदन में बैठे होते हैं लीडर, और यहाँ पे वर्कर बिरयानी के डब्बे उठा के भागते फिरते हैं, लेकिन लीडर वो होता है जो आवाम में रहता है और आवाम के साथ उठकर बैठकर बात करता है। तो हम आपको आगे दिखाएंगे कि वर्कर के साथ खान साहब ने क्या गुफ्तगू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं वो क्या कहते हैं। वो सब मनाजर हम आपको अपनी IK टुडे पे दिखाएंगे। हमारे यूट्यूब चैनल IK टुडे को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलते हैं अगली स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे मौजूद कारकुनान क्या कहते हैं। लगा आपको
جی بہت بہت شکریہ. آج کی افطاری میں خاص بات یہ تھی کہ خان صاحب نے اپنے ورکروں کو بلایا, ہر مذہب کے, سکھ, مسیحی, ہندو, مسلمان, تمام جو طبقے کے لوگ تھے, تمام فرقوں کے لوگ تھے, سب ایک جگہ پہ بیٹھ کے انہوں نے افطاری کرائی ہے. یہ انٹرفیتھ ہارمونی کی بہت بڑی مثال ہے اور یہ محبت کی بہت بڑی مثال ہے, اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہمیشہ خان صاحب نے پاکستانیوں کی عزت دی ہے, تمام مذہبوں